الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، میرے دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن موضوع گفتگو ہے ناپاکی کے حالت میں قرآن مجید کی زبانی تلاوت کرنا۔ ہم اور آپ اتنی بات جانتے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ بے عزتی کرنے والا بڑا ہی گنہگار، اللہ کی نگاہ میں بڑا مجرم ہے۔ اس کے تقدس و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو بالکل پاک صاف ہوں، جو پاک صاف ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کا چھونا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا تمس القرآن وانت طاہر، تم قرآن کو مت چھو ہاں جبکہ تم پاک صاف ہو۔ یہ اس وقت کی حدیث ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو اس وقت جہاں اور باتیں ان سے فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر، کہ تم قرآن کو نہ چھونا ہاں جب کہ تم پاک صاف ہو۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن چھونا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 6051 ہے۔ امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کرتے ہوئے کہا صحیح ہو۔ معلوم ہوا یہ حدیث حکم کے اعتبار سے صحیح ہے، لہذا اس سے معلوم یہ ہوا ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کا چھونا جائز درست بالکل نہیں ہے، چھونے والا گنہگار ہوگا۔ اب جہاں تک یہ بات رہی ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے کا حکم، تو ناپاکی کی دو حالت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس پہ غسل واجب ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جس پہ غسل واجب تو نہیں ہے لیکن باوضو نہیں ہے۔ تو اگر غسل واجب نہیں ہے گرچہ باوضو نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے، تو زبانی قرآن پڑھ سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس شخص پر غسل واجب ہے، خاص جس وجہ سے بھی غسل واجب ہو، اگر عورت ہے اس پر غسل واجب ہے، یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں قرآن مجید کو زبانی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو مرد ہو یا عورت، جو شخص بھی ہو، اگر غسل واجب کی ناپاکی کی حالت میں ہے تو قرآن مجید پڑھنا جائز درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقرأ القرآن الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، شيئا من القرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت، اسی طرح سے جنابت کی حالت میں خواہ مرد ہو یا عورت، قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی باب فی الجنب والحائض حدیث نمبر 131، اسی طرح سنن ماجہ باب فی قراءۃ القرآن حدیث نمبر 595، اسی طرح حدیث نمبر 556، شرح معانی الآثار للطحاوی حدیث نمبر 568، دارقطنی حدیث نمبر 419۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید زبانی بھی پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر۔ موطأ امام محمد باب الرجل لا يمس القرآن هو جنب، حدیث نمبر 298۔ قرآن مجید وہی پڑھے گا جو آدمی پاک صاف ہے، یعنی اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ غسل واجب کی ناپاکی کے اندر آدمی ہو تو اس کے لیے قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی جائز درست بالکل نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن ہر حالت میں سکھاتے تھے، ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، یعنی غسل واجب کے ناپاکی کا حالت میں ہوتے تو ہمیں قرآن نہیں سکھاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا القرآن على كل حال الا الجنابۃ، شرح معانی الاصال الطحاوی حدیث نمبر 563۔ اسی طرح صحیح ابن حبان حدیث نمبر 800۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احادیث شریف جو صحیح معتبر احادیث ہیں جن سے واضح طور معلوم ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی ایسی ناپاکی کی حالت جس میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی جنابت کی حالت میں ہو یا احتلام کی حالت میں ہو یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو بہرحال جب غسل واجب کی حالت میں ناپاک انسان ہو تو زبانی بھی قرآن مجید تلاوت نہیں کر سکتا ہے، کرنا حرام ہے۔ اگر کرتا ہے تو ثواب ملنے کے بجائے مزید گناہ ہوگا۔ اس لیے گناہ ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو زبانی پڑھنا بھی قرآن مجید کی تعظیم و تکریم اور اس کے احترام کے خلاف ہوگا، اس کے تقدس کو پامال کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔